الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، تاریخ اسلام کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ، شیطان نے ایک صحابی رسول کو نماز پڑھنے کے لیے جگایا۔ پیارے اسلامی بھائیو، شیطان نے صحابی رسول کو نماز ادا کرنے کے لیے کیوں جگایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں بیان فرماتے ہیں، سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قیام گاہ میں سو رہے تھے۔ اچانک آپ کو کسی نے بیدار کر دیا۔ آنکھ کھول کر جب دیکھا تو جگانے والا نظر نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ارے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ مجھ بدنصیب کا نام ابلیس ہے، جو بہت مشہور ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر اس سے فرمایا، ارے ابلیس کا کام تو مسلمان کو سلا کر اس کی نماز قضا کروا دینا ہے۔ تو اگر ابلیس ہے تو پھر تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ تیرا کام ہے نماز چھڑانا، نماز پڑھانا تیرا کام ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا، جسے آپ بھی سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ شیطان نے دانت پیس کر کے کہا کہ میں نے اس لیے جگا دیا کہ اگر اس وقت کی نماز فوت ہو جاتی آپ خوب افسوس کرتے اور گریہ وزاری کرتے، خوب روتے دھوتے۔ نماز چھوٹنے کے غم میں آپ کا افسوس اور آپ کی بے قراری اور بارگاہ رب باری میں آپ کی یہ گریہ وزاری یعنی رونا دھونا ثواب میں 200 رکعت نمازوں سے بھی بڑھ جاتی۔ لہٰذا میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا ہے تاکہ آپ کا ثواب بڑھنے نہ پائے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان آخر شیطان ہی ہے۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کا حاسد ہوں، اور اسی جذبہ حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کو 2 رکعت کا ثواب ملے، اور آپ کی یہ 2 رکعت فوت ہونے کی وجہ سے اور آپ کے اس 2 رکعت فوت ہو جانے کی غم اور گریہ وزاری کی وجہ سے جو 2 کے بدلے 200 رکعت نماز کا ثواب ملتا، میں اس کو ہضم کیسے کر پاتا؟ میں تو مسلمانوں کا دشمن ہوں، اور دھوکہ دینا یہ میرا کام ہے، اور دشمنی ہی میرا اصل مقصد ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان پہلے تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی اچھے کام کی طرف آگے بڑھے اور ہمارا قدم نیک کام کی طرف بڑھے۔ اگر ہم مضبوط پختہ ارادہ کر کے شیطان کو ناکام کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیک کام میں جب حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جب دیکھتا ہے شیطان کہ میں اس کو روکنے میں ناکام ہو گیا، تو پھر وہ اپنا دوسرا وار کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب اس کام کے اندر میں اس سے خلل پیدا کرا دوں۔ یا پھر شیطان جو ہم کرنے والے بڑے کام ہوتے ہیں، جس سے ہمیں نیکیاں زیادہ ملنے والی ہوتی ہے، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر یہ نیک کام کرنے سے باز نہیں آتا تو پھر اسے بڑے بڑے نیک اعمال کرنے سے روکو اور اسے مختصر اعمال کرنے دو، تاکہ یہ بڑے بڑے نیک کام کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ سرخرو و سرفراز نہ ہو سکے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں
اور مسلمان کا کام ہے کہ وہ ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور شیطان کو ناکام و نامراد کرے۔ تو نیت کرے انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بحیثیت مسلمان ہم پر عبادتوں کی ذمہ داری دی ہے، ہم اس کو بخوبی نبھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔